بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ دیکھتی آنکھوں سنتے کانوں، آپ کو گولڈن ہیپ کی طرف سے السلام علیکم ناظرین محترم۔ آج ہم آپ کو ایک بہت ہی انفارمیٹیو ویڈیو لے کر آئے ہیں جو کہ اللہ کے ایک نیک اور بزرگ بندے کے بارے میں ہے۔ آئیے چلتے ہیں آج کی ویڈیو کی طرف۔ تحریک توصیف کے اوراق سے بے شمار ایسے واقعات سے بھرے پڑے ہیں جب کسی طالب حق کے دل میں عشق الہی کی چنگاری سلگ اٹھی، چنگاری آگ کا بھانبڑ بن گئی، آتش عشق نے جسمانی کثافتوں کو راہ کا ڈھیر بنا ڈالا۔ پھر طالب حق معرفت الہی، عشق الہی کے پرکٹھن سفر پر نکل پڑا۔ پھر قرب پانے کے لیے عبادت، ریاضت، تزکیہ نفس سے مراقبہ اور کڑے مجاہدوں کے پل صراط سے خود کو گزار کر ثقافت کو کثافت میں، لطافت میں بدل ڈالا۔ جسم و روح کی گندگی کو صاف کیا، جسم و روح پارسا نور بن گئے، اور پھر اسے سالک سے کرامات کا ظہور ہوا۔ ان کرامات سے اہل دنیا کو پتہ چلتا ہے کہ وہ بندہ خاص ہے جس پر خالق کائنات کا کرم خاص ہو چکا ہے۔ ایسا بندہ صرف زبان بھی ہوتا ہے اور کن فیکون کے مقام پر بھی۔ ایسے بندے پر ایمان سخت کڑے مجاہدوں اور عبادات کے بعد ہوتا ہے، لیکن چونکہ توصیف میں کچھ ایسے بھی خوش نصیب ملتے ہیں جو عبادت، ریاضت، کڑے مجاہدوں کے بنا ہی اللہ کے ولی بن جاتے ہیں، اور وہ پیدائشی ولی ہوتے ہیں۔ ان کے اندر پیدائش کے وقت سے لطافت کی مقدار زیادہ ہوتی ہے، یہ سراپے نور ہوتے ہیں، یہ جذبہ و سکر کی دولت سے مالو مال ہوتے ہیں، بچپن سے ان سے کرامات سرزد ہوتی ہیں۔ ایسا ہی ایک پیدائشی ولی آج ہمارا موضوع ہے، جو پیدائشی ولی تھا اور بچپن میں ہی آپ سے کرامات سرزد ہونا شروع ہو گئی تھی۔ 1675 میں ایسا ہی پیدائشی ولی اچ گیاریاں شہر میں پیدا ہوا۔ 6 سال کی عمر میں باپ کے کہنے پر یہ بچہ ایک دن کھیتوں میں مویشی چرا رہا تھا۔ تیز گرمی میں بچہ آرام کی نیت سے ایک شجر سایہ دار کے نیچے لیٹ گیا اور سو گیا۔ مویشیوں کو کوئی دیکھنے والا نہ تھا، اس لیے وہ بے لگام ہو گئے اور جنگل کی گھاس چرتے چرتے قریبی فصل میں گھس گئے اور بری طرح فصلوں کو تباہ کرنے لگے۔ کھیتوں کے مالک جیون خان کو پتہ چلا تو ڈنڈا لے کر مویشیوں کو مار پیٹ کر کھیتوں سے باہر نکالنے لگا، لیکن اس دوران مویشیوں نے فصل کو نقصان پہنچا چکے تھے۔ جیون خان غصے کی آگ میں جھلسنے لگا اور چراہوے کی تلاش کرنے لگا۔ تھوڑی ہی دیر بعد دور ایک معصوم 6 سالہ بچہ درخت کے نیچے سویا نظر آیا۔ جیون خان آگ برساتا بچے کی طرف بڑھا، بچے کو کھا ہی جائے گا جس کی کوتاہی نے اس کی فصلیں تباہ برباد کر دی تھیں۔ لیکن جیسے ہی جیون خان بچے کے قریب پہنچا تو منظر دیکھ کر پتھر کا مجسمہ بن گیا، سانسیں رک گئیں اور بچے کو پہچان بھی لیا۔ منظر یہ دیکھا کہ بچہ دنیا و مافیا سے بے خبر پڑا تھا اور ایک شیشناک پھن پھیلائے بچے کے سر پر کھڑا تھا۔ جیون خان خوفناک انداز میں الٹے پاؤں بھاگا اور جا کر بچے کے باپ کو اطلاع دی کہ اس کا بچہ اب زندہ نہیں، سانپ نے اس کو ڈھانس لیا ہے۔ باپ پر یہ خبر قیامت بن کر ٹوٹی اور وہ بھاگتا ہوا اس جگہ آیا جہاں جیون خان نے اشارہ کیا تھا۔ باپ کو دیکھ کر سانپ خاموشی سے رینگتا ہوا جھاڑیوں میں چلا گیا۔ سانپ کا انداز بتا رہا تھا جیسے وہ بچے کا پہرا دے رہا تھا۔ باپ نے جلدی سے بیٹے کو بلایا، آوازیں دی تو بچہ اٹھ کر بیٹھ گیا اور معصومیت سے باپ کی طرف دیکھا اور بولا، جی بابا جان، کیا بات ہے؟ باپ نے اچھی طرح بیٹے کو دیکھا کہ کہیں سانپ کے کانٹے کا نشان تو نہیں ہے، لیکن بچہ بالکل ٹھیک تھا۔ بچے کو صحیح سالم دیکھ کر جیون خان غصے میں آ گیا اور بولا، تمہارا بیٹا تو ٹھیک ہے لیکن میری فصل تو برباد ہو گئی، میرا نقصان کون پورا کرے گا؟ تمہارا بیٹا ٹھنڈی چھاؤں میں نیند کے مزے لوٹ رہا تھا اور ادھر مویشی میری فصلیں اجاڑ رہے تھے۔ اب ایک بچہ بولا، بابا جان، چاچا جیون غلط کہہ رہا ہے، میرے جانور کسی کی فصل نہیں اجاڑتے، وہ تو گھاس ہی چرتے ہیں۔ جیون خان غصے سے بولا، یہ بچہ ہو کر مجھے جھوٹا کہہ رہا ہے۔ باپ بولا، جیون خان، تمہارا نقصان میں بھر دوں گا، چلو دکھا تمہاری فصل کدھر خراب ہوئی ہے۔ اور پھر جب جیون خان کھیت پر پہنچا تو دیکھ کر حیران رہ گیا۔ فصل بالکل ٹھیک تھی، فصل پر بربادی کے ہلکے سے بھی اثر نہ تھے، نقصان تو دور کی بات، یہاں تو کوئی جانور تک داخل نہیں ہوا تھا۔ جیون خان آنکھیں پھاڑ کر صحیح سالم فصل کو دیکھ رہا تھا، شرمندہ بھی ہو رہا تھا۔ اپنے باپ سے بولا، میں نے کہا تھا نا کہ میرے جگہ جہاں جیون خان نے اشارہ کیا تھا کوئی جانور نہیں آیا۔
اب جیون خان شرمندہ ہو رہا تھا۔ باپ نے کہا میں نے کہا تھا نا میرا بیٹا جھوٹ نہیں بولتا۔ جیون خان بچے کی کرامت دیکھ چکا تھا، باپ بھی بچے سے متاثر ہو چکا تھا۔ اب جیون خان اس بچے کا بہت احترام کرنے لگ گیا تھا۔ یہ بچہ جب کسی راستے سے گزرتا تو جیون خان اس کے احترام میں کھڑا ہو جاتا اور ادب سے معصوم بچے کو سلام کرتا، اس کی دعا کی درخواست کرتا۔ پھر جب یہ معصوم بچہ گزر جاتا تو لوگوں کو بتاتا کہ میں اس بچے کی کرامات دیکھ چکا ہوں، جس دور کا ولی ہے۔ مویشی چرانے والا یہ بچہ قصور کا مشہور بے باک صوفی حضرت بابا بلے شاہ تھا۔ باب عبداللہ اربو بلے شاہ سے متاثر ہو چکا تھا۔ اب اس کی تعلیم کی فکر اور قصور میں حافظ غلام مرتضیٰ کے مدرسے میں تعلیم علم کے لیے بھیج دیا، جہاں سے آپ نے عربی فارسی زبان میں پر دستر حاصل کی۔ پھر تحصیل علم کے بعد جب سندھی تو باکمال استاد اپنے نونہار شاگرد کو مبارکباد دی۔ بلے شاہ نے سر جھکا کر کہا جناب استاد محترم، آپ کی درسگاہ نے مجھے علم و شعور دیا، دماغ تو مطمئن ہو گیا لیکن دل ابھی بھی پیاسا ہے۔ یہاں تعلیم کے بعد میری روح کا اضطراب مزید بڑھ گیا ہے، پیاس اور بڑھ گئی ہے، بے چینی جستجو مزید بڑھ گئی ہے۔ استاد مسکرایا اور بولا بیٹا میں ان استادوں میں نہیں ہوں جو بیک وقت انسان کے دل و دماغ کو مطمئن کر سکے۔ میرے پاس علم کا جو نور تھا میں تمہیں دے چکا ہوں۔ دل اور دماغ کی تشویش اب کسی روحانی مرشد کے پاس ہی ججے گی۔ استاد محترم آپ رہنمائی فرمائیں۔ اب میں مکمل در پر جہاں استاد محترم شفیق لہجے میں بولے صدقے دل سے تلاش کرو، اللہ تمہاری مدد کرے گا۔ اس طرح بابا بلے شاہ دنیاوی تعلیم حاصل کرنے کے بعد استاد کی دعاؤں کے ساتھ وہاں سے روحانی مرشد کی تلاش میں نکل پڑے اور ایک جگہ سے دوسری جگہ مرشد کی تلاش میں بھٹکتے رہے، لیکن سکون کہیں نہ ملا۔ آخرکار تھک ہار کر روحانی مرشد کی تلاش کی آگ سینے میں سلگا ایک گاؤں آ گئے۔ ایک رات والدہ محترمہ پاس کے پاؤں دبا رہے تھے، چہرے سے اداسی چھلک رہی تھی۔ والدہ نے اداسی کی وجہ پوچھی تو بابا بلے شاہ گلوگیر آواز میں بولے میرے روح کی بے چینی اضطراب جستجو ختم ہی نہیں ہو رہی، میں گیلی لکڑی کی طرح مسلسل سوکھ رہا ہوں، بے قراری مجھے کھائے جا رہی ہے، میرا مرشد نہیں مل رہا، میرے لیے دعا کریں۔ ماں نے بیٹے کو گلے سے لگایا اور کہا اللہ جلدی تمہیں مرشد سے ملائے گا۔ بلے شاہ اس طرح میں سو گئے تو اس رات عجیب خواب دیکھا کہ آسمان سے ایک نوری تخت زمین پر آیا ہے جس پر ایک جلال نورانی بزرگ بیٹھے تھے۔ بلے شاہ نے تیزی سے قریب جا کر سلام کیا اور ادب سے کھڑے ہو گئے۔ نورانی بزرگ پوچھا تمہارا نام کیا ہے؟ تو بلے شاہ نے بولا شابہ میں سید عبداللہ بن سید درویش محمد قادری ہوں۔ بزرگ مسکرائے اور بولے تم پہچانتے ہو؟ بلے شاہ نے لا علمی کا اظہار کیا تو بزرگ بولے میں 5ویں پشت میں تمہارے جد امجد ہوں، سید عبدالحکیم، مجھے پیاس لگی ہے، جا پانی لے کر آ۔ بلے شاہ دوڑ کر گئے اور مٹی کا پیالہ دودھ سے بھر لائے۔ بزرگ نے دودھ کا پیالہ پکڑا اور دودھ پی لیا۔ تھوڑا سا دودھ پیالے کو بلے شاہ کی طرف بڑھایا اور کہا یہ دودھ پی لو۔ بزرگ نے دعا دی کہ اللہ تعالیٰ تمہیں آتش عشق سے نوازے، تمہارے سینے کو نور سے بھر دے۔ اس کے ساتھ یہ بھی کہا کہ اب کسی مرشد کی صحبت اختیار کرو اور تاکہ عشق حقیقی کی پراسرار سے تمہیں مرشد مل سکے۔ تو ناظرین محترم یہ تھی ہماری آج کی ویڈیو، امید ہے آپ کو پسند آئی ہوگی۔ اگر آپ مزید اس طرح کے اچھی ویڈیوز دیکھنا چاہتے ہیں تو ہمارے چینل کو سبسکرائب کیجئے تاکہ ہماری ہر آنے والی ویڈیو آپ کو ملتی رہے۔ اس کے ساتھ ہمیں دیجیے اجازت، بہت جلد نئے ویڈیو کے ساتھ دوبارہ حاضر ہوں گے، تب تک اللہ حافظ۔